اب سے انڈیا میں کشمیر کی طرف جو روڈ چلتا ہے تو اسی میں یہ قادیان ہے، وہاں کا تھے یہ۔ اچھا، قادیانی صاحب کا پہلے یہ دعویٰ نہیں تھا، این وہ ٹائم تھا جب وہ 1857 میں، آپ کو یاد ہوگا کہ انگریزوں کی پوری حکومت بن گئی تھی، تو پھر کرسچنز مشنریز بہت آنے لگے اور یہ دعوت پھیلانے لگے، تو کرسچینٹی کی دعوت بھی پھیل رہی تھی، ہندوؤں کے اندر بھی ایک سماج تحریک بن گئی ہوئی تھی۔ وہاں تھے سوامی دیانت سرسوتی صاحب جو ہے، وہ 1883 میں فوت ہوئے، تو انہوں نے بھی ایک، ہندوؤں کی بھی تبلیغ چل رہی تھی، کرسچنز کی بھی چل رہی تھی، اور مسلمانوں کے یہاں کلچر بن گیا تھا مناظرے کا۔ ایک مناظرہ تو میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ یا تو ایک محض گفتگو ہو، اختلاف ہو آپس میں وہ، لیکن پھر اچھی طرح مل کے گلے لگا کے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا کے چلے جائیں، لیکن وہ نہیں تھا۔ اب مناظرہ ایک باقاعدہ ایک طرح کی جنگ کی شکل بنتا تھا، یعنی ایک آدمی آئے، ایک اسکالر آئے، دوسرا آئے، اب اور ہر ایک کے ساتھی مرید ان کے آگے ساتھ ساتھ، اب ایک امام یہ کہے گا، دوسرا یہ کہے گا، کرتے کرتے اچھا وہ کسی ایک کو وہ کر لیتے ہیں کہ وہ جناب ان کے جج ہوگا کہ جو فیصلہ کرے گا کون جیتا تو وہ ہوگا، لیکن پریکٹیکلی وہ یہی ہوتا رہا کہ اگر ان میں آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا تو پھر مریدین بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے، تو کلچر یہی رہا تھا۔ تو غلام احمد قادیانی صاحب کا مناظرے ہوئے کرسچنز کے ساتھ، اور اس میں قادیانی صاحب ہمیشہ جیتتے رہے۔ تو ایسا ایسا آتے آتے انہوں نے پھر یہ ایک اعلان کیا کہ میں مجدد ہوں۔ مجدد وہ ہوتے ہیں کہ جو دین کو ایک ریفریش کر لیتے ہیں، اور پھر انہوں نے مامور من اللہ کا دعویٰ بھی کیا 1885 میں۔ مامور من اللہ کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے، کہ مامور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ رسپانسبلٹی دی ہے۔ تو یہاں تک تو چلے کوئی ایسی بات نہیں تھی، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں تھی۔ انہوں نے 1888 میں ایک بیعت کا اعلان کر دیا تھا کہ لوگ ان کی بیعت کریں، تو پھر ان کے مرید آنے لگے جو بھی ان پہ متاثر تھے، اور وہی تصور تھا، تو پھر انہوں نے جماعت احمدیہ تیار کر دی تھی 1889 میں۔ اچھا، یہاں تک پھر بھی ابھی تک تو کوئی مسلمانوں سے ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن پھر انہوں نے الہام ہونے کا دعویٰ کیا۔ الہام کا مطلب یہ تھا، یہ تصوف کا ہی آئیڈیا تھا کہ انسان کا خدا سے ڈائریکٹ تعلق ہو سکتا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ 1891 میں انہوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ میں مسیح ہوں۔ تو اب پھر مسلمانوں میں ان کے ساتھ کافی اختلاف ہوا، کافی ہوئے، اور دعویٰ کی بنیاد پہ مسلم علماء نے اس کا انکار کیا، اور ایک ان پہ کفر کا فتویٰ بھی کچھ اسکالرز جیسے محمد حسین بٹالوی صاحب تھے، ثناء اللہ امرتسری صاحب ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب ہے، احمد رضا بریلوی صاحب ہے، تو یہ سب حضرات نے ان پہ کفر کا فتویٰ کیا کہ بھئی آپ نے تو کفر کیا کہ اپنے آپ کو مسیح قرار دیا، تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ تو پھر ایک باقاعدہ مناظرے چلتے رہے، ایک پورا کلچر 1891 ٹو 1908 جب تک قادیانی صاحب زندہ تھے۔ اس میں ایک وہ دلچسپ واقعہ اس زمانے میں ہوا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے مناظرے کا دعویٰ کیا، یہ ایک پورا اعلان کیا کہ قادیانی صاحب آپ آئیں لاہور میں اور کریں مناظرہ۔ اچھا، قادیانی صاحب چونکہ وہ بھی ماہر آدمی تھے مناظرے کے، وہ بھی آ گئے، تو مہر علی شاہ صاحب نے یہ اس میں کیا کہ جناب دیکھو، ہم دونوں بادشاہی مسجد کے مینار پہ ہم چڑھتے ہیں دونوں، اور دونوں وہاں سے جمپ کریں گے، جو بچ گیا وہ سچ ہے۔ تو انہوں نے پیر مہر علی شاہ صاحب جو آج کل ان کا مزار اسلام آباد میں ہے، تو انہوں نے یہ کیا تھا، تو قادیانی صاحب نے پھر انکار کر دیا، نہیں بھی یہ نہیں مناسب نہیں ہے، اور پھر وہ قادیانی صاحب چلے گئے واپس قادیان میں، وہیں وہ فوت ہوئے۔ دیکھیے واقعہ جیسے۔ اچھا، پھر قادیانیت کے اندر پھر چینجز آئیں۔ ایک خود
غلام احمد قادیانی صاحب نے یہ آغاز کیا تھا، اعلان کیا تھا منارۃ المسیح 1900 میں کیا، لیکن کنسٹرکشن ایک دم نہیں ہوئی، 16 سال لگے، 1916 میں بنا۔ یہ کیا یعنی اصل میں کچھ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو مسیح ہیں وہ دمشق کی مسجد کے مینار میں اتریں گے اور وہاں سے پھر وہ ایک یہ پوری دوبارہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے کیا احکامات ہیں۔ تو یہ کچھ حدیث میں ہے۔ تو اب قادیانی صاحب نے اس کا یہ کیا کہ بھی دیکھو یہ دمشق سے مراد وہ دمشق نہیں ہے جو سیریا کا کیپٹل ہے، بلکہ اس سے مراد مجازی معنی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شہر کے لوگ کہ جس کو بنو امیہ کے ذوق کے، یزید کے جیسے مزاج کے لوگ ہوں، اور وہ قادیان ہے۔ اور پھر یہ اگلا سوال آیا کہ جناب وہ جو دمشق کے مینار پہ آئیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی چلو ہم یہ خود بنا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بنایا، لیکن قادیانی صاحب تو فوت ہو گئے تھے، تو 1616 میں بہرحال وہ منارہ مسیح آج بھی موجود ہے۔ آپ قادیان گوگل میپ سے آپ دیکھ لیں تو آپ کو وہ نظر آ جائے گی پکچر۔ اور انہوں نے ایک باقاعدہ ایک اعلان بھی کیا تھا 1901 میں۔ اب وہ اعلان کیا تھا؟ وہ اعلان یہ تھا کہ جناب جو بھی غلام احمد قادیانی صاحب کو نبی نہیں مانتے تو وہ کافر ہے۔ اصل میں یہ پورا کلچر وہ چونکہ مناظرے کا تھا، تو اس لیے مسلم اسکالرز نے پھر وہ بھی انہوں نے جواب میں ان کو کفر کا فتویٰ دیا تھا، جس میں کچھ اسکالرز کے میں نے نام بتایا۔ اچھا ہوا یہ کہ مدرسہ ایک اسکول بھی انہوں نے بنا لیا، پھر مقبرہ بہشتی، یعنی یہ کیا ہے کہ انہوں نے قادیان میں ایک قبرستان بنایا تھا کہ جناب جو بھی اس میں دفن ہوگا وہ جنت میں ہوگا۔ تو یہ ہوا۔ اب 1908 میں غلام احمد قادیانی صاحب فوت ہوئے، تو ان کے مین ساتھی حکیم نور الدین صاحب تھے، جن کو خلیفہ اول وہ کہتے ہیں، اور وہ 6 سال تک ان کے ہیڈ رہے۔ 1908 to 14 تک حکیم نور الدین صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے ایریے بحیرہ کے رہنے والے تھے، تو وہ پھر قادیان گئے تھے اور وہ مین ان کے ہیڈ بنے۔ انہوں نے انڈیا اور انگلینڈ میں اپنی قادیانیت کی تبلیغ کی تھی، پھر وہ فوت ہوئے۔ پھر اب خلیفہ ثانی، دوسرے خلیفہ جو وہ بنے، مرزا بشیر احمد محمود صاحب، تو اور یہ کون تھے؟ یہ غلام احمد قادیانی صاحب کے بیٹے تھے۔ 1914 to 1965 تک وہ ان کی رہی، اور انہوں نے اپنے والد کا اعلان نبوت پورا کھلا انہوں نے عام کیا تھا، اور پھر عام مسلمانوں پہ کفر کا فتویٰ بھی انہوں نے کیا تھا۔ تو لگتا یہی ہے کہ اصل میں جو نبوت کا جو دعویٰ ہے وہ سامنے بشیر احمد محمود صاحب نے کیا ہے، اس سے پہلے اتنا کلیئر نہیں ہے۔ یعنی خود آپ قادیانی صاحب کی بہت ساری بکس اردو میں اویلیبل ہیں، وہ آپ پڑھ لیں تو اس میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہو، لیکن بہرحال یہ بشیر الدین محمود صاحب نے کیا تھا۔ اور وہیں پہ پھر احمدی فرقے کے 2 گروپ الگ ہو گئے تھے، ایک قادیانی فرقہ اور ایک لاہوری فرقہ۔ قادیانی فرقہ وہ ہیں کہ جو غلام احمد قادیانی صاحب کو نبی سمجھتے ہیں، جبکہ لاہوری فرقے والے وہ حضرات وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ نبی نہیں ہے، بلکہ بس ایک نیک، ایک جن کو آپ کہہ لیں کہ مجدد تھے، بس یہی تھا۔ تو یہ ان کے یہاں اختلاف ہوا۔ احمدیوں نے ایک جدید تعلیم کا ایک سلسلہ کیا، اور ایک سول بیوروکریٹس اور ملٹری میں اچھی پوزیشن ان کو ملتی رہی، خود انگریزوں کے زمانے میں بھی اور پھر پاکستان انڈیا بننے کے بعد بھی ان کو اچھی پوزیشن ملتی رہی۔ پھر جب تقسیم ہند کے بعد پاکستان انڈیا الگ ہوئے تو انہوں نے ایک الگ شہر بنایا، ربوہ، جس کو اب چناب نگر کہتے ہیں، چنیوٹ کے بالکل پاس، دریا چناب کے بالکل پاس ہی یہ ہیڈ کوارٹر ہے پاکستان میں ان کا۔ اور یہ بہشتی مقبرہ جو ہے وہ پھر انہوں نے وہیں چناب نگر میں ہی بنایا ہوا، اور ان کا مین ہیڈ کوارٹر یہیں پہ ہے۔ تو مسلم علماء کے ساتھ مناظرے چلتے رہے، اور ایک پھر مسلمانوں میں تحریک ختم نبوت
وہ 1953 میں چلی تھی اور یہ سلسلہ آیا، لیکن ملٹری میں کچھ قادیانی حضرات اچھی پوزیشن میں تھے تو انہوں نے یہ بھی کیا کہ کچھ عام مسلم اسکالرس پہ ان پہ کیا کہ ان کو قید کر لو اور ان کو پھر پھانسی کی سزا دو، لیکن وہ ہو نہیں سکا سلسلہ۔ اب پاکستان پارلیمنٹ کی جو 1974 میں ایک باقاعدہ ایک آئین میں اعلان ہوا کہ احمدی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، پاکستان میں اس حد تک آیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ میسج پھر اور مسلم ممالک میں پہنچا تو ان سب نے پھر طے کر لیا کہ جناب احمدی حضرات مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہے۔ تو اب پھر انگلینڈ میں ان کا نیٹ ورک بنا اور پھر انہوں نے انٹرنیٹ اور ٹی وی کے ذریعے اپنی تبلیغ ابھی تک ان کی جاری ہے۔ تب آپ یہ دیکھیے کہ اوور آل اب تک اس پورے لیکچر میں آپ نے جو سنا ہے تو یہ اصل میں مہدی یا مسیح ہونے کا جو دعویٰ ہے وہیں سے فرقے بنے الگ، اور سب کا پوائنٹ آف ویو میں ایک ہی چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہو جاتی ہے ان کی۔ اور یہ کوئی ایک گروپ نہیں ہے، بہت سارے گروپس ہیں، کوئی مہدی یا کوئی اپنے آپ کو نبی قرار دیتے ہیں، اور وہ یہ گروپ پورے پاکستان میں بھی موجود ہیں، انڈیا میں بھی موجود ہیں، کچھ دیگر ممالک میں، افریقہ میں، انڈونیشیا میں، ترکی میں وہ بھی ابھی تک موجود ہے۔ تو اب یہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کا فیصلہ میں آپ پہ کرتا ہوں۔ اس کا فیصلہ آپ اسی طرح سے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب پوری کو پڑھ لیجئے اور اس میں نمبر 40 نمبر آیت وہ پڑھ لیجئے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کے سلسلے کو مکمل کلوز کر لیا گیا۔ یا پڑھ لیجئے، پھر آپ میچ کر لیں اور پھر آپ ان بزرگوں نے جو جو بھی دعوے کیے ہیں تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ جناب کیا درست ہے اور کیا نہیں۔ اچھا، احمدی مذہب میں عقائد اور عمل جو ہیں وہ دیکھیے تو ایک تو نبوت جاری کرتے ہیں، ہاں لاہوری احمدی جو ہیں وہ پھر بھی ابھی ختم نبوت کا مطلب کہ نبوت کلوز ہو گئی، ختم ہو گئی، وہ مانتے ہیں، تو اس لیے ان دونوں میں الگ تعلق ہے۔ پھر مسیح موعود کا تصور یہ موجود ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے۔ مسیح موعود کا مطلب وہی ہے کہ جس پہ یہ ہے کہ ایک امید ہے کہ مسیح آئیں گے، تو وہ یہ کہتے ہیں۔ الہامات کو وحی قرار دیتے ہیں، یعنی جو بھی غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی کتاب میں جو کچھ لکھ دیا اس کو وہ وحی سمجھتے ہیں، یعنی بالکل اس طرح قرآن کے لیول کی کتاب سمجھتے ہیں وہ۔ اچھا، بھائی حضرات کیا دیکھیں ان کے بھی ایسے ہی ہے۔ غیر احمدی مسلمانوں پر فتوی کفر انہوں نے کیا تھا، یہ محمود صاحب جو ان کے خلیفہ تھے اور بیٹے تھے انہوں نے کیا تھا کہ جناب جو بھی احمدی نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، تو اسی بیس پہ پھر مسلمانوں میں بھی وہی فیکٹ آیا اور انہوں نے یہ بھی کر لیا کہ جناب جو بھی غیر احمد جو بھی احمدی ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہیں، تو وہ ایک باقاعدہ پاکستان آئین میں بھی آ گیا اور پھر دیگر ممالک میں بھی یہ آ گیا۔ ایک ذلی حج کا تصور بھی ان کے یہاں موجود ہے قادیان میں۔ ذلی کیا ہے؟ ذلی کا مطلب ہے کہ ظاہری طور پر حج قادیان میں بھی ہو سکتا، تو یہ بھی ان کے یہاں تصور ملتا ہے، تو کئی بڑی عقیدت کے ساتھ قادیان میں جاتے ہیں، تو یہ آپ کو اگزامپل نظر آئیں گی۔ تو جناب اب یہ جتنی تحریکیں اس کی سٹڈیز مکمل ہوئی، تو اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم بس ایک رہ گئی تھی، ایک دین الہی وحدت ادیان کی موومنٹ، وہ ہم کر لیں، پھر اس کے بعد ہم شریعت کی اصلاحی تحریک اس کی ہم سٹڈی کریں گے، جس میں خاص طور پہ شاہ ولی اللہ صاحب کی، ابن تیمیہ صاحب کی، پھر سلفی تحریکیں وہ ہم کر کے تب جا کے ہمارا یہ پورا ٹاپک ختم ہو جائے گا۔ یعنی جو ہمارا ٹاپک تھا نا، ہم نے 1238 ٹو 1924 یا 1947 کہہ لیں، وہاں تک ہسٹری ہماری مکمل ہو جائے گی۔
پھر اس کے بعد ہمارا آخری لیکچر چلیں گے 1924 سے آج تک. تو جناب یہ ہے، آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہو آپ بلا تکلف ای میل کر سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ ہماری ڈسکشن جاری ہوگی. تو جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.